وہ دھوکہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی کے ساتھ مخلص ہو کر کایا ہو۔ جب آپ کے جذبات اور احساسات کو منہ پر مار دیا جائے تو عزت نفس کا تقاضا ہے کہ ایسے لوگوں سے کنارہ کشی ہی بہتر ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے دشمنی کے پیچھے ضائع نہ کیجیے۔ تنقید ایک آسان امر ہے، خاص طور پر جب کسی کے کام پر کرنی ہو، اور تعریف ایک مشکل عمل ہے، خاص طور پر جب کسی دوسرے کی کرنی ہو۔ اس عمر میں ہوتی ہے ساتھی کی ضرورت جس عمر میں اولاد تنہا چھوڑ جاتی ہے۔ مرحوم کے کپڑے اور جوتے ڈر کی وجہ سے مولوی کو دیے جاتے ہیں، جبکہ موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، گھڑی اور زیورات وغیرہ نشانی سمجھ کر خود استعمال کرتے ہیں۔ برے دوستوں سے بچو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارا تعارف بن جائے۔ جو منہ پر بولنے کی عادت ہو تو منہ پر سننے کی ہمت بھی رکھنی چاہیے۔ نیک بننے کے لیے ایسی ہی کوشش کرو جیسی نیک دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا بلکہ اس کا کردار عظیم ہوتا ہے۔ لوگوں سے یاد نہ کرانے کا شکوہ مت کر، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ عقل مند وہ نہیں جسے صرف اچائی اور برائی کی پہچان ہو، بلکہ اصل عقل مند تو وہ ہے جو اچائی کی پیروی کرے اور برائی سے اجتناب کرے۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی ہی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ کسی سے حسد نہ کرو بلکہ خود بھی محنت کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اگر غرور کوئی علم ہوتا تو اس کے صنعت یافتہ بے شمار ہوتے۔ اگر دوستی تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو پریشان مت ہوئے، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں جن کی وہ قیمت نہیں دے سکتے۔ یہ 5 چیزیں کرو، شرمانا چھوڑ دوں گے۔ نمبر 1، جب بھی کسی سے بات کرو آنکھوں میں دیکھ کر اور آرام سے بات کرو، یہ ایک لیڈر کی نشانی ہوتی ہے۔ نمبر 2، ہر روز شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر بولنے کی پریکٹس کرو۔ نمبر 3، اپنے غلط سوچ کو دور کر دو۔ نمبر 4، اگر آپ کسی پارٹی میں ہیں اور وہاں آپ کو کسی لڑکی نے ہائے ہیلو بول دیا تو گھبراؤ مت، بلکہ چہرے پر ہلکی سی مسکان رکھ کر ان سے بات کرو۔ سب سے ضروری ہے کہ آپ ہمیشہ خود کو اسپیشل سمجھیں۔ ہر انسان میں کچھ خوبی ہوتی ہے، آپ میں بھی ہے۔